بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں یہود کی علمی کمزوری، عہد شکنی کا ذکر تھا، اور اب اس رکوع میں تکذیب الرسل، قتل انبیاء علیہم السلام اور مزید دیگر نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری رکوع کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود کے امراض مستمرہ اور وہ مسلمانوں کے ماتحت رہ کر بھی کام نہیں کر سکتے۔ امام لاہوری رحمہ اللہ آیات نمبر 88 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے تحت رہ کر بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انہیں کوئی بات سمجھائی جائے تو ضد عناد کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ماتحت کا کم از کم اتنا فرض ہے کہ جو بات سمجھائی جائے اسے سمجھ لے اور کام پورا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جب چھوٹے بڑے، باپ بیٹے، استاد شاگرد، پیر مرید کے درمیان فرق اور تمیز ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ، وہ سماج، فلاحی معاشرہ اور فلاحی سماج آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جب امیر اور مامور کے درمیان بات کی سمجھ اور کام پورا کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر نہ امیر امیر رہتا ہے اور نہ مامور مامور اور نہ جماعت جماعت رہتی ہے۔ جماعتی زندگی میں دستور امیر اور مامور کے درمیان ایک میثاق اور معاہدہ ہوا کرتا ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں دستور خود وضع کرتے ہیں۔ وہ ایک معاہدہ ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور اسی صورت میں امیر کی اطاعت وہ واجب ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیدر پہ بھیجے اس کے بعد رسل، انبیاء۔ قفا سے مراد گردن کی وہ گدی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا نبی آیا، اور آئے ایک دوسرے کے گدی کو دیکھ کر تتابع کی بنیاد پر، تسلسل کی بنیاد پر پے در پے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ وَكَانُوا إِلَى زَمَنِ عیسیٰ علیہ السلام 4000 روح المعانی، اور بعض مفسرین نے تو اس سے زیادہ بھی لکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمعون، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ اتنے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں
اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَا اور دیا ہم نے عیسی ابن مریم اور دیے ہم نے عیسی ابن مریم کو معجزات واضح البینات، معجزات واضح۔ عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اصل میں یہ عیشو تھا۔ عیشو کا معنی ہے سردار اور مریم کا معنی ہے عبادت گزار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں مریم کا ترجمہ عبادت گزار سے کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی عورت کا ذکر نہیں ہے، اور مریم کا ذکر 30 مرتبہ آیا ہے۔ البینات سے مراد واضح معجزات ہے، کل دلائل ہے، مردوں کو زندہ کرنا، برس کا علاج، مادرزاد نابینا کو درست کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یا البینات سے مراد انجیل ہے۔ تفسیر ابو سعود لکھتے ہیں کہ المعجزات الواضحات من احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص والاخبار بالمغیبات او الانجیل۔ یہاں پر عیسی ابن مریم میں والدہ کی طرف نسبت کر کے ان لوگوں پر رد کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ تجویز کرتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا متصور کرتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور قوت دی روح پاک سے۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور روح القدس سے تائید اور تقویت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نفخہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل حضرت جبریل علیہ السلام کے نفخہ سے قرار پایا۔ ولادت کے وقت شیطان کے اثرات سے محفوظ ہوئے۔ یہودیوں نے جب قتل کا ارادہ کیا تو یہودیوں کے اس سازش قتل سے بچایا۔ روح القدس بھی ایک تائید، روح القدس کی تائید بھی ایک معجزہ تھی۔ اب یہاں پر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ میں موصوف صفت، اب اضافت الموصوف الی الصفت جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس میں نحات بصرین کہتے ہیں کہ ناجائز، اور نحات کوفیین کہتے ہیں کہ جائز، اور میرے خیال میں کوفیین کا مذہب زیادہ اوفق ہے اس حوالے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول آیا یا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لایا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم تکبر کرنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر اللہ کا پیغام لایا، یہودی بدبختو، تم نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ سرمایہ دار، جاگیردار، خوانین، نواب، جعلی پیر اور دنیا پرست مولوی اب اس پیغام کو موت کا پیغام سمجھنے لگے، کیونکہ یہ سرمایہ دار، جاگیردار، خوانین اور نواب اور ان کے مصنوعی اقتدار ختم ہونے کا خطرہ تھا، اور جعلی پیر اور بے دین مولوی کی نظر و نیاز کے خاتمے کا مسئلہ تھا۔ استکبرتم، تم نے پیغمبر اور اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرنے لگے۔ کذبتم ماضی اور تقتلون مضارع کا صیغہ ہے۔
اصل میں تکذیب تو ماضی میں یہودیوں کے آباء و اجداد نے کی ہے، لیکن قتل و قتال، قتل و غارت، قتل و قتال نہیں بلکہ یہ قتل و غارت ہے، دہشت گردی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، یہاں تک کہ یہ ظالم یہودی نبی علیہ السلام کے قتل کے بھی در پہ تھے، جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ غزوہ احزاب میں کفار کے ساتھ مل گئے تھے۔ تکذیب تو بیک وقت تھی، اور قتل بالوسائل یا قتل بالسازش جو ہے یہ کرتے رہیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقتلون اے المزارع حکایت الحال الماضیہ، اے قتلتم کذکریا و یحییٰ، مطلب مزارع کا صیغہ حال ماضیہ کی حکایت بیان کرتے ہیں، یعنی کہ واقع ماضیہ کو عظیم اور حیرت انگیز ہونے کی وجہ سے حال بیان کیا گیا، تاکہ ایسا نقشہ سامنے آ جائے کہ یہ واقعہ اب ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ یہ موجودہ یہودیوں کا مقولہ ہے۔ غلف جمع ہے اغلف کی، اور اغلف اس کو کہتے ہیں جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو، مطلب یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، جن کے وجہ سے ہم پر، ہمارے دلوں پر تمہاری دعوت اثر نہیں کرتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قراءت میں غلفن ہے، غلفن کی بجائے غلفن ہے، مطلب پہلے قراءت میں غین پیش لام ساکن ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کی قراءت میں لام پر بھی پیش ہے، اور یہ جمع ہے غلاف کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہمارے دل تو پہلے سے علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں قرآنی احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ونہم اجمعین، اے قلوبنا ممتلئۃ علما لا تحتاج الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، ان پر اللہ کی لعنت ہے، بل اضراب کے لیے ہے، یعنی ایمان سے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے نفرت کی وجہ بالکل یہ نہیں ہے جو ان بدبختوں نے بیان کی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلسل انکار، عناد اور ضد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے، ایمان کی توفیق ان بدبختوں سے چھین لی گئی ہے۔ لعنت کا معنی ہے بعد عن الرحمت، اللہ کی رحمت سے یہ بدبخت دور ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ قلیلا مفعول مطلق ہے، محذوف کی صفت ہے، اور ادھر ما معنی قلت کی تاکید ہے، کذا فی روح المعانی، مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں اور تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پہلے پڑھا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا قلیلا عدم پر محمول ہے، عدم پشتو میں اس کو کہتے ہیں پنشت لے کدی، پنشت لے کدی، پنشت حساب دی، یعنی لعنت کی وجہ سے وہ یہ لوگ ذرا بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ معناہ لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا، کذا فی تفسیر الکبیر، فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے۔ حضرت مفتی محمود
مفکر اسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی ہے کہ القلوب اربعۃ، دلوں کے 4 اقسام ہیں۔ پہلا قسم ہے القلب الاغلف، یعنی جس دل پر پردہ ہو، یہ قلب کافر ہے۔ نمبر 2 وقلب اوقد فیہ السراج وذالک قلب مؤمن، دوسرا وہ دل ہے جس میں روشن چراغ ہو، اور یہ قلب مومن ہے۔ تیسرا قلب معکوس ہے، الٹا دل، یہ وہ ہے جس میں بات ڈالو نکل جاتی ہے، یہ منافق کا دل ہے۔ وقلب مصفى فیہا ایمان و نفاق، چوتھا دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق ایک صفحے پر ہو۔ ان یہودیوں کو ہدایت مل سکتی تھی، لیکن یہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، فتنہ، فساد اور عناد وہ نہیں چھوڑتے۔